باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ وقال تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ذی الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ انتہائی مبارک دن اور انتہائی مبارک راتیں اس وقت میں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک اوقات کی صحیح طور پر قدر کرنے اور اعمال مسنونہ میں لگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اس وقت میں غفلت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو اعمال کی رغبت سے بالکل دلچسپی ختم ہو گئی۔ کچھ تو حالات ہیں اور کچھ معاشی اعتبار سے اس وبائی مرض کی وجہ سے ہر ایک انتشار ذہنی کا شکار ہے، لیکن حالات چاہے موافق ہوں، مخالف ہوں، تنگی کے ہوں، وسعت اور فراخی کے ہوں، حالات کا بدلنا اور حالات کے دھارے کا صحیح رخ پر آنا یہ منشأ خداوندی پر موقوف ہے۔ ہم پریشان ہو کے کیا کر سکتے بولیے؟ ہمارے پریشانی سے، ہماری بے چینی سے کیا کر سکتے ہیں؟ حالات کے بدلنے کا اختیار تو ہمارے میں ہے ہی نہیں۔ حالات بدلنے کا اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں تو اور رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف مزید راغب ہونا اور اللہ کے در سے چمٹ جانا، یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ بہرحال جیسے تیسے بھی ان مبارک ایام کی اللہ کی توفیق سے جو بھی
اعمال میں لگیں وہ غنیمت ہے، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات آئی کہ یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، ہر دن کا روزے کا ثواب وہ جو ہے 1 سال روزے کے ثواب کے برابر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں بندوں سے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک خاص قسم کی نیکی ہی کرے، کسی کو صدقہ کر دیا، کسی کو راستہ بتا دیا، کسی کا دل خوش کر دیا، کسی کی مدد کر دی، جیسا یہ سب نیکیاں ہیں۔ ہم نے نیکیوں کا بھی ایک حصہ طے کر دیا، بس جب دیکھو سجدے مارتے رہو، بس یہی چیز نیکی ہے۔ اماں کو گالیاں دو، بابا کو لاتا مارو، جورو کو اماں بہن کے گن کے آ جاؤ، بس یہاں سجدہ کرو، بس یہ نیکی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے، نہیں، نیکیوں کا تو پورا جیسا میدان کھلا پڑا، جو اللہ کو پسند آ جائے کام، بس وہ نیکی ہے۔ اس لیے جو بھی نیکی کا موقع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں بندوں کی نیکیوں کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے۔ اس لیے اب جو ایام ہمارے باقی رہ گئے اس کی ہم کو بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے، خصوصیت کے ساتھ عید سے پہلے والا جو دن ہے 9 اور 10، یعنی اس سال کی ترتیب کے اعتبار سے منگل کا دن اور چہارشنبے کا دن، جی یہ 2 دن بڑی فکر کے ساتھ اور اعمال میں لگ کر گزارنے کے دن ہیں۔ اس لیے میں مختصراً آپ حضرات کو یہ 2 دن میں کیے جانے والے کام، تاکہ آپ بھی یاد رکھیں اور گھر والوں کو بھی بتائیں، اور جو ہے خود بھی عمل کرنے میں جیسا اس میں مشتاق رہیں۔ سب سے پہلا ہے منگل کا دن، جس کو ہم 9 تاریخ عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اب عورتوں کی اصطلاح میں تو کچھ اور ہی نام ہے، وہ بڑوں کی عید 1 سال میں چلتی، تو مردیاں کی عید 1 سال چلتی، اور اس سب میں ہمارے مردوں کا حال مردوں کے ساتھ ایسا جڑ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کرنا کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ جو عورتیں بولے ان کی قرآن عورت ہے، مردوں کی قرآن کیا ہے؟ عورت ہے، اور انہوں جیسا بولے آپا جان ویسا چلیں گے، قرآن جیسا بولی، سرکار جیسا بولے، شریعت جیسا بول رہی، دین جیسا بتایا ویسا نہیں کریں گے۔ دین کیا بتا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتا رہی ہے 9 تاریخ کے دن یعنی منگل کے دن 2 کام کرنا ہے، 2 عبادتیں ہیں۔ 9 تاریخ کے دن کیا ہے؟ 2 عبادتیں ادا کرنا، 2 کام کرنا۔ پہلا کام تو 9 تاریخ کو کرنے کا ہے، اس دن کے روزے کا اہتمام۔ 9 تاریخ کے دن کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ روزے کا اہتمام کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں، ارشاد فرمایا احتسب ان یکفر السنۃ التي قبلہ و بعدہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ جو آدمی ذی الحج کے 9 تاریخ کے 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ روزہ رکھنے پر 1 سال پچھلے کے گناہ اور 1 سال آگے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روزے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے! دیکھیے 2 سال کے گناہ، ایک پچھلے سال کے ایک اگلے سال کے، یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی جو گناہ ہو گئے ان کی معافی تو سمجھ میں آتی، جو غلطیاں ہو گئے چلو معاف کر دیا، جو غلطیاں ہوئے نہیں اس کو کیسا معاف کرتے؟
اس واسطے جو لوگ دین کی ہر بات کو عقل کی ترازو میں تولتے تو بولتے یہ حدیث غلط ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ علماء کی چکر میں پڑھو چنکو، گوگل ہے ٹچ کرو، جو سمجھ میں آ گیا اس پہ عمل کر لو۔ ان عقل سے پیدل لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دین کا فہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ گوگل کو نہیں دیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، دین کا فہم، دین کا سمجھنا، شرعی دلائل کو سمجھنے کا نیک اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، جو گناہ ہو گئے وہ معاف کرتے ہیں اللہ میاں روزے کی برکت، تو یہ بات تو سمجھ میں آئی، اور جو گناہ نہیں ہوئے وہ گناہ کیسا معاف کریں گے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا جو گناہ ابھی نہیں ہوئے ان کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 1 سال تک اس کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے۔ انہیں کرنا بھی چاہیں گا، اللہ میاں اس کو بچا کے رکھیں گے۔ بندے کہاں جاتا کوسا تو بھی ایک ایسا آڑا کام لائیں گے، وہ گناہ کا کام چھوڑ کے یہ اچھے کام کی طرف لپکے گا۔ کتنی بڑی جی صاحب کتنی بڑی مدد ہے یہ کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، اللہ کی مدد کھینچ کے نکال رہی ہے، اور یہ مدد ان لوگوں کو پہنچے گی جو لوگ یہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے 9 تاریخ کو کیے جانے والے 2 کاموں میں پہلا کام کیا ہے؟ 9 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرنا۔ مرد بھی، عورت بھی، جی صاحب جوان بھی، جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ سب اس کا اہتمام کریں کہ وہ دن ہمارا روزے سے گزرے، کیونکہ یہ وہ دن ہے حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ظہر سے لے کے مغرب تک، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حاجی کے پیدائش سے لے کر اب تک کے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس دن اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت اترتی رہتی ہے گناہوں کی بخشش کی۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس حالات نہیں ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکے، لیکن یہاں رہ کر تو بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کو بتا تو سکتے ہیں اللہ تیری بھیک کے ہم بھی تو مستحق ہیں۔ اس لیے پہلا کام 9 تاریخ کو کرنے کا کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ دوسرا کام 9 تاریخ کو کرنے کا وہ ہے فجر کی نماز سے لے کر، منگل کی فجر کی نماز سے لے کر ذی الحج کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر مرد پر، ہر عورت پر جو نماز ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اردو سمجھ میں آ رہی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ ہر فرض نماز کے بعد مرد پر، عورت پر اگر وہ فرض نماز پڑھ رہی ہے تو 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واجب 9 تاریخ سے شروع ہوتا، ورنہ پہلی تاریخ سے چلتے پھرتے بھی یہ تکبیر پڑھنا ہے۔ ہم لوگوں کیا سمجھے؟ ایسا ہر جگہ کنسیشن کرنے کی ایسی بیماری لگ گئی ہے، اور خصوصاً عبادتوں میں کنسیشن مار رہے ہیں ہم لوگ۔ تنخواہ میں کنسیشن نہیں مار رہے وہاں تو، اور عبادتوں میں جہاں عبادت کا موقع آ گیا مول صاحب 8 بھی پڑھ سکتے، کہتے نا جی کہاں کی 20 لگائی چکر لو، کنسیشن نکالنا نہیں۔ ابھی آگے آپ سنیں گے کیسا ہم کنسیشن کر رہے ہیں۔
ایک آدمی قربانی کرے تو پورے گھر کی طرف سے چل سکتا کہتے نا مول صاحب کنسیشن. کبھی یہ نہیں بولا 10,000 روپے لے لیے ابھی تو گھر چلتا نا مول صاحب, 60,000 تنخواہ گورنمنٹ دی, کئی کو لو میں جی صاحب 50,000 وہیں چھوڑ کو آ جائے. کنسیشن وہاں تو ابھی بی ایف سب جو بھی کٹ کرے تو رو کو وہ بھی لے لیتا. اور عبادتوں کا موقع آ گیا, کتنا کٹ کر سکتے کٹ کرو, بیڑے چلے آتے. ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا 9 کی فجر سے کیا ہے, منہ بند کر کے مت بیٹھو. عمرہ گزر گئے, نہ اولاد کو سکھا رہے نہ بیوی کو سکھا رہے, وہ لگا وہ تھیلی دے رہے ہیں, گڑ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ, وہ کرا رہے. پوری عمر گزر گئی گڑ لاتے ہو, کبھی دین سکھائے نہیں, دین پہ عمل کرا ہی نہیں. 9 تاریخ کی فجر سے تکبیر پڑھنا جیسا واجب ہے. اس سے پہلے بھی اب جو دن چل رہا آج سے لے کے ابھی منگل تک بھی چلتے پھرتے کیا پڑھیں گے, تکبیر پڑھیں گے. اور 3 سانس میں پڑھنا مستحب ہے, اس لیے ایک مرتبہ میں پڑھا دیتا ہوں, آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ کہاں رکنا وہ اپنے کو کہاں بھی نہیں مانو. اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, آمین. ارے یہاں گنہگار ہوں کے پاس آمین کیا, آمین کہنے قبول کر لے. میں گنہگار ہوں تو میرے کو گنہگاروں کے فہرست میں لکھ لے. یا آمین بولنا نہیں ہے, اللہ میں گنہگار ہوں میری بخشش فرما, فرما پہ آمین بولنا. کہاں آمین بولنا پتہ ہی نہیں ہے, سیکھیں گے تو نا, اس کی توفیق ہی نہیں ہے. پڑھیے تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا بھائی ہلو پڑھو, پولیس والے الگ پکڑ لے جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 کہاں رکن سمجھ میں آ گیا. ایک اللہ اکبر یہاں رکنا, لا الہ الا اللہ واو کے ساتھ, واللہ بیچ میں 6 واو کہاں بھی نہیں ہے, واللہ اکبر یہاں رکنا. پھر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 ٹکڑوں میں پڑھنا مسنون عمل ہے, یہ پڑھنے کا طریقہ ہی ہے, کہاں رکنا کہاں نہیں رکنا. تو دوسرا کام 9 تاریخ کو کرنے کا وہ یہ ہے, فجر کی نماز سے, منگل کی فجر کی نماز سے 5 دن, منگل چہارشنبہ جمعرات جمعہ, ہفتے کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد جماعت سے پڑھو, الگ پڑھو, قضا ہو جائے, مرد ہو عورت ہو, سلام پھیرتے ہی پہلے تکبیر. مرد آدمی زور سے پڑھے گا, عورت آہستہ سے پڑھے گی. 2 کام کب کرنے کے ہیں بولے تو, اب آج کے حساب سے منگل کے دن یہ 2 کام کرنا. پہلا کام روزہ رکھنا ہے, اور دوسرا کام بس 9 تاریخ ہماری گزر گئی. اس کے بعد دوسرا دن ہے, وہ ہے عید کا دن, 10 ذی الحج کا دن. 10 ذی الحج کے دن صرف 3 کام کرنا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو اطمینان سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کیا کرنا کی کیا نہیں کی. پہلے دن تو صرف 2 کام کرنا ہے, اس میں کہا تو شام میں بغیرہ کھانا پکانا, مردیاں کا نام لینا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب دیکھا دیکھی چلہ پھوکی. آج اڑوس پڑوس میں دیکھے کتے 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 کتے, ان کی قرآن کا نام ہی کتے, پوری زندگی گزر رہی اس میں کتے کتے میں. ان کو بتاؤ یہ نہیں ہے, یہ ہے کرنے کا کام, اب تک کرے, اب یہ کریں گے. 10 تاریخ کے دن کتنے کام کرنا ہے, 3 کام. سب سے پہلا کام 10 تاریخ کے دن کرنے کا ہے, وہ ہے عید کی نماز کے لیے جانا اور نماز پڑھنا. عید کے دن سب سے بڑا کام وہ ہے عید کی نماز کا ادا کرنا, اور اس کے لیے مسنون طریقے سے عید کی نماز ادا کریں گے. غسل کرنا, خوشبو لگانا, یہ صاحب جو ہے اپنے حیثیت کے موافق کپڑے پہننا, عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا, کچھ کھائے بغیر جانا, تکبیر پڑھتے ہوئے جانا, اللہ اکبر زور زور سے اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عید کو مسنون طریقے سے ادا کرنے کے لیے جانا.
عید کی نماز ادا کریں گے، یہ سب سے بڑا کام ہے عید کے دن کیا جانے والا۔ ہم عید کی نماز ہونے کے بعد گوپال کے جی صاحب دکان سے باہر نکلتے رہتے، جب کٹنگ بنا لے بھاگے بھاگے تک نماز بھی ہو جاتی۔ بعض لوگ تو روڈ پہ رہتے ہیں، لوگ آپ پڑھ کو واپس بھی آتے ہیں، ارے منحوس اب تک کیا کرا؟ سارا دن بھی سوتا رہا، سارا سال سوتا رہا، اور عید کے دن بھی سوتا ہی رہا۔ اور یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ نوجوان بچوں کو تیار کرنا کہ آج کام یہ ہے، آج کام ادھر ادھر جانا نہیں ہے، پہلا کام اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ عید کی نماز 10 تاریخ کو کیا جانے والا پہلا کام، اور وہ ہے عید کی نماز ادا کرنا۔ دوسرا کام ہے جس کے پاس استطاعت ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب استطاعت جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی رقم یا سونا یا زیور، اگر اتنی ملکیت کی رقم یا پیسہ یا سونا ہے جی، تو اس کو بولتے ہیں صاحب استطاعت۔ اگر ہم چاندی کا حساب کریں گے 700 روپے تولہ چاندی ہے، 52 کو اگر آپ 7 سے ضرب دیں گے جی صاحب تو 40,000 کے اندر کی رقم بنتی۔ اگر کسی کے پاس ضروریات سب چھوڑ کے، رہنے کا گھر، گاڑی، یہ جی صاحب مشین جو ہے، کارخانے، یہ سب چھوڑنے کے بعد اپنے پاس اگر اتنا ہے، کوئی عورت ہے صاحب 3 تولے سونا نہیں ہے، سو رمضان میں ایک صاحب ہمارے ساتھیوں میں زکوٰۃ دینے آئے، ان کا حساب کرا، میں بول صاحب حساب کرو، حساب کرا، تو خوب ہنسنے لگے۔ بولا کئی کو ہنس رہا بابا؟ تو بولے ہمارے سالے صاحب کی شادی ہوئی، ان وہاں تو 18 تولے سونا ہے، میرا سونا کا زکوٰۃ نکلے تو جتنی ہلکی ہو رہی، اب آئندہ سال سالے صاحب 18 تولے سونے کی زکوٰۃ کیسا نکالتی، وہ سوچ کو ہنس رہا ہوں میں، بول صاحب ہاں ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ دیا، اس میں اللہ کی نعمت ہے، بیوی کے پاس ہے، بیٹیوں کے پاس ہے، بہوں کے پاس ہے۔ آئیے ہمارے کہنے کہاں کھانے گت ہے کہ تو بھی گلے میں ایک ڈال لیا، ماں گلے کا کیا ہے، وہ گت نہیں ہوتا، وہ گت نہیں ہے، شاید وہ گنگال تتڑے لٹکا لینا گلہ میں، وہ کیا ہے پھر؟ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو دینا۔ اللہ میں لیتے نہیں، اللہ میں کیا بول رہے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، میاں تمہارا گوشت، تمہارا خون یہ میرے کو نہیں پہنچتا، تم ہی کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا میرے لیے دیتا نہ دیتا۔ میرے والد مرحوم بڑی عجیب مثال دیتے تھے، گھر کا چھوٹا بچہ ہے، بابا بسکٹ کا پڑا لا کے دیے بیٹے کو، دینے کے بعد بابا کیا کرتے؟ ایک دینا رہے بھائی، ایک دینا رہے میاں، ایک دے بیٹا، ایک دیتا۔ کیا بابا کو ہرس ہے کھانے کی، یا بابا لالچی ہے، بسکٹاں کا بکڑ ہے؟ صرف بچے کا دل دیکھنے کا واسطے دے بیٹا، تھوڑا دے بیٹا، تھوڑا دے بیٹا بولتا۔ بیٹا نکال کے اگر بسکٹ کا بڑا لے دو بول کے دے دیا، کیا خوش ہوتا؟ سینے سے لگا، ہاں ہاں میرا کتنا بڑا دل ہے رے میرے جی صاحب بیٹے کو، میرے پوترے کو۔ نہیں بیٹا تجھ کھاؤ، کھاتا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ محبت کے پہچان کی علامت ہے۔ اللہ میں بھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، نکال میاں، قربانی دے، زکوٰۃ دے۔ اگر دے دیا، اللہ فرماتے ہیں اچھا اتنا بڑا دل ہے، میرے اوپر جان مال قربان کر رہا، اللہ اس کے بدلے میں قربانی کا گوشت بھی ختم نہیں ہوتا، اس سے پہلے اللہ میاں دوسرے رستے سے اس کا ڈبل ٹکل اللہ تعالیٰ گھر کو پہنچا دے۔ ہم بولتے ہیں ہمارے کہاں گت ہے، مول صاحب کو بڑے بڑے باتیں کرتے رہتے ہیں، انہوں کو ہنگا دیتے ہیں، انہوں میرے گھر کی نہیں سنا رہا ہوں، میں شریعت کی سنا رہا ہوں۔ جو استطاعت رکھتا ہو تو دوسرا کام 10 تاریخ کو کرنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ جی صاحب خوش دلی کے ساتھ کرنا۔ اب جیسا میں ابھی آپ کو بتا پٹی مار رہے ہیں، ایک بکرا سب کی طرف سے، جی وہی چکر ہے، وہ 20 کا کو پڑھتے 8 پڑھنے کی چکر۔ یاد رکھو قربانی عبادت ہے، سن رہے آپ لوگ؟ قربانی عبادت ہے، اور عبادت ہر ایک پر الگ الگ فرض۔ تمہاری نماز میں پڑھ لے تو تنخواہ دیکھو رکھاتے دے، تو پڑھ رہے بھائی میں نے کچھ کیا تھا تیرے کچھ دیتے رہتا ہوں، تنخواہ دے دو تو نمازاں پڑھو۔ عبادت ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے یہ قربانی۔ ایک دلیل، دوسرے خطبے میں نے فصلی لربک وانحر،
اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے ہی قربانی کرو۔ اگر کسی ایک کے لیے ہوتا، سب کے لیے نہیں ہوتا، تو انداز ویسا نہیں ہوتا۔ پھر سرکار بھی تو قربانی دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے سرکار اپنی الگ دیتے تھے، اپنی بیویوں کی الگ الگ قربانی کراتے تھے۔ جب ایک قربانی سب کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی تو بیویوں کی الگ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا فاطمہ جہاں جانور ذبح ہو رہا وہاں کھڑے ہو۔ فاطمہ کی تو مستقل قربانی ہوتی تھی۔ سرکار کا عمل بتا رہا ہے ہر صاحب استطاعت کی طرف سے قربانی۔ گھر میں 3 بھوا ہیں، ایک جیسا بیگم ہے، چاروں کے پاس بھی تولے تولے ہے، چاروں کی قربانی الگ الگ دینا ہے۔ رخے الگ الگ نہیں دیے تو کیوں لڑتی؟ ہمیں الگ انہوں الگ بولتے نہیں بولتے؟ اور جب قربانی دینے کے لیے ہم سوب ایک ہی چھے مل صاحب، قربانی دینے کے لیے ہم سوب ایک ہی چھے، رخے دینے کا تو سوب ایک ہی چھے، سوب کو ایک کو دیے ہم کئی کو کدے آتی؟ کیا تقسیم ہے بھائی؟ واہ، اللہ کی عبادت میں ایسی تقسیم ہے۔ تو دوسرا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام یہی بھول گئے ہم لوگ، اب وہ جھٹکنا نکلنا، اپنے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام نماز، عید کی نماز، دوسرا کام قربانی کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ کرنا۔ جی تیسرا کام، کیونکہ ٹائم ہو گیا، آپ کی نظریں پورا گھڑی پہ ہے، تیسرا کام وہ ہے کہ جی صاحب جو ہے قربانی ہو جانے کے بعد اپنے ناخن اور بال جو ہم روکے ہوئے تھے، جیسا جب جانور قربانی ہو، پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پہلے دن نہیں ہوا دوسرے دن، تیسرے دن ہوا تیسرے دن، جب ہمارے نام کا جانور ذبح ہو جی صاحب جو ہے اپنے ناخن اور بال کی صفائی کر لینا چاہیے۔ یہ 3 کام عید کے دن کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 عید کی نماز کا اہتمام، نمبر 2 قربانی کا اہتمام، نمبر 3 جو لوگ قربانی کر لیے وہ لوگ یہ صاحب اپنے بال اور ناخن وغیرہ نکال لیں۔ بقیہ مسائل آپ انفرادی طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکام کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے اعمال کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتیں ادا کریں۔